السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں میرے ساتھ معمول کے مطابق شامل ہیں ناجیہ اور ہردل عزیز عزیزی۔ آج کے شو میں ہم بات کریں گے ملک کے بیشتر شہروں میں پھیلے کالی اینک کے فیشن پر، اس کے علاوہ مخبرنامہ، خبروں پر تبصرہ اور ڈاکٹر شیرفن کا عزیزی انٹرویو بھی شامل ہے۔ لیکن سب سے پہلے مظلوم صارف کے گمشدہ حقوق۔ لو، صارف کے کیا حقوق ہونے ہیں؟ صارف تو بیچارہ کھچل ہو گیا اس ملک میں۔ اللہ جانتا ہے، مجھے تو ملے کی مائیں چھبیاں دیتی ہیں، ٹانٹے مارتی ہیں کہ ادھر لینے کیا جاتے ہو، مہنگائی کی بات نہیں کرتے، ایویں فضولی سیاستدانوں کے پیچھے ہی پڑے ہوتے ہو۔ نہیں، مہنگائی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں لیکن پراپر فورم پہ نہیں کرتے۔ یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں کے صارف کا، کہ صارف سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے رائٹس کیا ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کو اپنے رائٹس کا پتہ بھی چل جاتا ہے تو اس کے پاس کوئی ایسا پراپر فورم نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز متعلقہ حکام تک پہنچا سکے، یا ایک مناسب انداز میں، ایک مہذب انداز میں جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان پر دباؤ ڈال سکے اپنے حقوق منوانے کے لیے۔ تو کس طرح دباؤ ڈالیں جی حکومت کے اوپر جا کے ایسے کر کے؟ یار یہ مذاق کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں کنزیومر ایسوسی ایشنز اور کنزیومر سوسائٹیز موجود ہیں جو باقاعدہ منظم انداز میں باقاعدہ پالیسی سازی کرتی ہیں کنزیومر کے رائٹس کو یقینی بنانے کے لیے۔ تو کس طرح احتجاج ہوتا ہے؟ ہانڈیاں توڑ دیتے ہیں، یا چٹو بٹا باہر پھینک دیتے ہیں، یا کنالی مار کے سر پاڑ لیتے ہیں، کرتے کیا بتاؤ؟ نہیں یار، احتجاج ہی تو کوئی واحد طریقہ نہیں ہے نا اپنی بات منوانے کا۔ ہاں ایک ضرور طریقہ ہے لیکن واحد طریقہ ہرگز نہیں۔ کنزیومرز کو چاہیے کہ سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر کنزیومر سینس پیدا کریں، اپنے اندر اس طرح کا اتحاد پیدا کریں، اپنے رائٹس جان لینے کے بعد مناسب فورم بنائیں، ہر سطح پر، ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر، بلکہ گلی محلے کی سطح پر۔ اس طرح کی کنزیومر سوسائٹیز جب وجود میں آ جائیں گی تو پھر ہم آسان انداز میں کنزیومر کی آواز جو ہے وہ حکام بالا تک بھی پہنچ سکتی ہے اور اس کا احتجاج بھی رجسٹر ہو سکتا ہے۔ یار کس طرح اکٹھے ہو کے ایسوسی ایشن بنا لیں یا تنظیم بنا لیں جی؟ ایک گھر والے جو ہوتے ہیں وہ 500 روپیے کا بھی دوانا لے لیتے ہیں، دوجا بیچارہ 50 روپے کا نہیں خرید سکتا۔ یہی تو کنزیومر سینس نہیں ہے نا ہمارے ہاں۔ اب آج تم چلے جاؤ پورے لاہور شہر اور کراچی میں دیکھ لو، اگر تمہیں ایک سٹینڈرڈ ریٹ پر سبزی یا دالیں یا کوئی بھی جو اشیاء ضرورت ہے وہ اگر تم خرید کے دکھا دو تو میں سمجھوں گا کہ ہمارے ہاں کنزیومر سینس موجود ہے۔ ایز اے کنزیومر ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ ہم دیکھو کس کس چیز کے کنزیومر ہیں، ہم اس وقت واپڈا کے کنزیومر ہیں، ہم واسا کے کنزیومر ہیں، جو چیز ہم استعمال کرتے ہیں ہم اس کے کنزیومر ہیں، اور ہمیں اس کے پورے حقوق حاصل ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر تر کر سکے، اور جو لوگ ہمیں یہ پروڈکٹس اور سروسز دے رہے ہیں ان کو ہم مجبور کریں کہ وہ اپنی سروس اور پروڈکٹ بہتر کریں اور سستی کریں۔ اور یار تھوڑا مجبور کرتے ہیں، یہ واپڈا کے خلاف لوگ باہر نکل کے بیچارے آگے لگا کے مر گئے ہیں، گڈیاں 60 فوت ہونے والے ہو گئے ہیں، وہ بل کٹا ہے اس کا۔ یہ بھی ایک غلط رویہ ہے نا کنزیومرز کا، جب کنزیومر سینس نہیں ہوتی تو ہم آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت احتجاج کرتے ہیں جب ہمیں کوئی پروڈکٹ یا سروس اویلیبل نہیں ہوتی۔ ہم اس پروڈکٹ یا سروس کے ناقص ہونے پر بھی احتجاج نہیں کرتے، یا اس کی جو پیچیدگیاں ہیں اس کی بلنگ میں اس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کنزیومر کی حیثیت سے حکومت سے مطالبات کرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ کنزیومر خود اتنی بڑی طاقت ہے، اور اگر ہم یہ ایسوسی ایشنز اور کنزیومر سوسائٹیز کی شکل میں اپنی طاقت کو ڈھال لیں تو کوئی بھی جو طاقت ہے وہ صارفین کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی، ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا کریں، سارے کنزیومر کٹھے ہو کے ایک دوسرے کو جفی لگا کے رونا شروع کر دے؟ صرف احتجاج ہی ایک طریقہ نہیں ہے، مطلب ہمارے ہاں بھی دیکھ لو تم، کنزیومر کورٹس موجود ہیں، ان کی اتنی پتلی حالت ہے کہ ان کو خود دیکھ کر رحم آنے لگتا ہے کہ وہ بیچارے ہر وقت جو ہے وہ کبھی ان کے پاس لکھنے تک کے لیے کاغذ پینسل بھی نہیں ہوتا اور بیٹھنے کے لیے کرسی میز تک نہیں ہوتی، انہوں نے کسی کے بیچارے کے صارف کی جو داد رسی کیا کرنی ہے۔ اور سر احتجاج کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس پروڈکٹ یا سروسز کا بائیکاٹ کر دیں۔ ہاں بالکل، پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے، اور یہی جو اویئرنیس ہے یہ آپ کی جو اجتماعی تنظیمیں ہیں جو کنزیومر کی وہ آپ کو یہ دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ نہیں، ہم ہر بات جو ہے ایز اے کنزیومر ہم حکومت سے مطالبات شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جو بزنسز ہیں، بڑے بزنسز ہیں، یہ حکومتوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن کنزیومر سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتے۔ یہ جو مجھے یاد ہے، یہ انیتا روڈک جو ہے یہ ایک بہت بڑی بزنس وومن ہے، بیوٹی پروڈکٹس جو ایک انٹرنیشنل فرم ہے اس کی یہ فاؤنڈر ہے اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہے۔ اس نے لکھا تھا
کہ کوئی بھی جو بڑے بزنسز ہیں حکومتوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, لیکن جو کنزیومر کی اویئرنیس اور طاقت ہے وہ بزنس سے ہمیشہ بڑی ہوتی ہے اور وہ بزنس کو جھکا لیتی ہے اپنے قدموں میں. اویئرنیس تو ادھر ہے ہی نہیں, ناسباجی ہے. ہاں بس اویئرنیس نہیں ہے, اور ہم سارا دن یوں ہی باتیں کرتے گزار دیتے ہیں کہ جناب وابڈا کے بل زیادہ ہو گئے ہیں اور ان کی سمجھ نہیں آ رہی ان کے بلوں کی جو پیچیدگیاں ہیں. وابڈا کے علاوہ یار ہم وابڈا کا تو یہ حالت ہو گئی ہوئی ہے کہ وہ جو اس میں ٹیلی ویژن کی فیس نہیں انہوں نے لگائی ہوئی, وہ مسجد کے بل میں بھی آ جاتی ہے ٹیلی ویژن کی فیس. اب دیکھو دنیا میں کہیں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ زبردستی ایک صارف سے وہ سروس, اس سروس کے پیسے وصول کر رہے ہیں جو وہ سروس اویل ہی نہیں کر رہا, لیکن ہم یہ لوگ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ تم دیکھ لو کہ ہم سارا دن موبائل یوز کرتے ہیں, ہمیں اس کی جو بلنگ کی پیچیدگیاں ہیں وہ ان کا نہیں پتا. یار موبائل فونوں کا تو چلو یہ ہے نا کہ جس کو وارا نہیں کھاتا, یہ جس کے فون میں کریڈٹ نہیں ہے وہ مس بال مار لیتا ہے اور ساتھ ایس ایم ایس میں لکھ دیتا ہے مس بیل کوئی آئی لو یو سمجھو. اب یہ جو لون مرچیں ہلدی گنڈا پیاز تھوم ہے اس کا کیا بنے گا؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اماں کہے بیٹا ادرک بہت مہنگا ہے, اس کی کال نہ کرنا, اس کا ایس ایم ایس ہی کر دو. یار تم یہ دیکھو کہ جب بھی ہم دکانوں پہ کوئی پیک چیزیں لیتے ہیں ہم نے کبھی اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری نہیں دیکھتے, کبھی اس کے انگریڈینٹس نہیں دیکھتے, اس کی رجسٹریشن نہیں دیکھتے. دوائیوں میں بھی یہی حال ہے. یار دنیا بھر میں یہ کام کنزیومرز خود ہی کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2008 میں یو ایس سوسائٹی آف ہیومنز نے ایک خفیہ طور پہ اپاہج جانوروں کی ایک فلم بنا لی تھی کہ یہ ان کو سلاٹر ہاؤس لے جایا جا رہا ہے, اور اس کے بعد تقریباً 1 سال تک امریکی حکومت نے کچھ نہیں کیا تھا. اور پھر جب کنزیومرز نے احتجاج کیا تھا تو $143 ملین کا جو سامان تھا, یعنی جو فروزن گوشت تھا, وہ مارکیٹ سے اٹھوا لیا گیا تھا, پورے امریکہ سے واپس بلوا لیا گیا تھا. ہوئے ہوئے ہوئے, یہاں دیکھو آئے روز میڈیا کے اوپر ایسی ایسی گندی خبریں آئی ہوتی ہیں, مردہ گوشت بیچ رہے ہیں, حرام جانوروں کا گوشت بیچ رہے ہیں, مگر لوگ تڑا تڑ کھا کے اجائی بٹ بن رہے ہیں. بالکل. جن دکانوں کے بارے میں یہ خبریں شائع ہوتی ہیں کہ یہاں پر مردار جو ہیں ان کے کباب اور ٹکے فروخت ہوتے ہیں, وہ ہم 2-4 دن وہ بند رہتی ہے دکان, اسی دکان پر پھر آپ کو اسی طرح کا ہجوم نظر آتا ہے. حالانکہ جو زندہ معاشرے ہیں جہاں پر کنزیومر سینس موجود ہے وہ اپنی آواز بلند کر کے اس قدر توانا احتجاج بعض دفعہ کرتے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو جاتی ہیں. نہیں تو یہ جو ان ملکوں میں کنزیومر سوسائٹیاں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ کیسے بنے گی گاگ سوسائٹی؟ یار ہمیں خود بنانی چاہیے نا. ہمارا اتنا بڑا مسئلہ ہے, ہماری جیب کا مسئلہ ہے, ہماری صحت کا مسئلہ ہے, ہمیں اس پہ خود انیشیٹو لینا چاہیے. بالکل گلی محلے کی سطح سے لے کر ملکی سطح تک کچھ یہاں پر کنزیومر سوسائٹیز موجود ہیں, لیکن ان کی کارکردگی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہم کیسے بنا لیں؟ ہم تینوں بنا لیں, گوشت کے خلاف احتجاج کریں گے, جا کے گوشت لیں, نہیں میں نے 200 روپے کلو ہی لینا ہے, وہ چھوٹا پاوا اٹھا کے میرے منہ پہ کٹ مارے. لیکن جب آپ کولیکٹیو وائس کرو گے نا, اپنی بلند کرو گے, تو اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی تبدیلی آئے گی. یار کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اللہ جانتا ہے صارفین تو بےچارے بالکل ہلکان ہو گئے ہیں, بلکہ موف ہو گئے ہیں کہ کیا بنے گا اس کا. آج تم جاؤ سبزی والی دکان پہ, وہ کہتا ہے جی 30 روپے کلو مولی, دوسرے دن جاؤ وہی مولی 80 روپے کلو ہی ہوتی ہے. بندہ پوچھے راتوں رات یہ مولی کا کوئی بی کام کا رزلٹ آ گیا ہے جو اس کی اتنی فیس بڑھ گئی ہے, ہوا کیا ہے؟ سیبوں والی ریڑھی پہ میرے جیسا عزیزی کھڑا ہو کے بیچارہ ریٹ کٹانے کے لیے اپنا گلا بٹھا لیتا ہے. ادھر سے ایک بندہ گڈی پہ آتا ہے, شیشہ نیچے کرتا ہے, کتنے روپے کلو, وہ مجھ سے 20 روپے کلو زیادہ مہنگا بتاتا ہے, وہ کہتا ہے 2 کلو توڑ دو. ادھر ہکا بکا رہا ہے یار. اور پرسوں میں انگور لینے چلا گیا ہوں, میں نے ایک دانا اٹھایا, کہتا باؤ 200 روپے کلو ہے. میں کہ کیوں, یہ گاتا ہے دانے پہ دانا, دانے پہ دانا, یہ 200 روپے کلو. ادرک دیکھو یار, جس کی شکل ہی نہیں ٹھیک, 250 روپے کلو ہو گیا, 250 روپے کلو. ہم سے تو باندر اچھے ہیں یار جن کو ادرک کے سواد کا ہی نہیں پتا. اتنے کھوچڑ ہیں یہ دکاندار. تم کپڑا خریدنے چلے جاؤ, 800 کے سوٹ کے اوپر 2000 لکھ کے کاٹا مار کے نیچے 1500 لکھا ہوتا ہے, اور سیل 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 لوٹ سیل. حالانکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بندوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں. بچوں کے کپڑوں کی قیمت سن کے دل کرتا ہے بندہ بچہ دکاندار کو ہی دے. یار جوتے اتنے مہنگے ہو گئے, 3500 کا جوتا, نہ بندہ بچوں کو مار سکتا ہے, نہ پہن کے مسجد میں جا سکتا ہے. اگر کسی وقت تمہاری پر جائی جوتے کا استعمال کرے, 10-12 بھی مار دے تو مجھے گش پڑ جاتا ہے. یار 3500 کا جوتا, آج میں نے 35,000 کی پینٹی کھا لی.
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। और बाद में मुझे ताने भी देती है, स्कूटर तुम्हारे में पेट्रोल नहीं और फैंटी हजारों की खाते हैं।